دلچسپ و عجیب کہانی۔ شادی کی پہلی رات مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی محلے کی سب سے بدنام لڑکی ہے۔ ربیہ سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پارلر والی لڑکی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچا رہی تھی۔ ربیہ کو سہیلیوں میں بیٹھا دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ سہیلیوں کی چہکار، ڈھولک کی تھاپ اور ناچ گانے نے ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ سبھی چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ربیہ کی ماں رکشی خوشی سے پھولے سما رہی تھی اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیٹی کے لیے ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے۔ ادھر ربیہ کے والد وقار صاحب شادی کے انتظامات دیکھ رہے تھے تاکہ مہمانوں کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ یوں تو وقار صاحب ایک تنخواہ دار آدمی تھے، مگر چونکہ ربیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور سمدھانہ کافی امیر تھا، اس لیے انہوں نے قرض اٹھا کر اپنی بساط سے زیادہ انتظام کیا تھا۔ سبھی رشتہ دار ان کو بیٹی کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے میں دولہا والے آ گئے۔ رکشی اور وقار نے بیٹی کے سسرالیوں کا والہانہ استقبال کیا۔ ربیہ کے سسرال زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اس کی ساس فرحین، سسر بلال صاحب، شوہر شہریار اور اس کی دو بڑی بہنیں یعنی ربیہ کی نندیں نورین اور ربقہ۔ دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ نورین ناروے میں رہتی تھی اور ربقہ انگلینڈ میں۔ ساس، سسر اور نندیں بہت خوش مزاج دکھتے تھے۔ ربیہ کی ساس ربیہ کے حسن اور نرم مزاجی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک متعصب گھرانے کے ساتھ رشتہ داری کر رہے تھے۔ یوں تو ربیہ کی بہت سی سہیلیاں تھیں، مگر مایا کو وہ اپنی بہن سمجھتی تھی۔ دونوں میں بے حد پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کی تمام رسومات میں پیش پیش تھیں۔ بارات والے دن جب ربیہ پارلر سے ہال میں پہنچی تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شہریار کی آنکھیں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے چپکنا ہی بھول گئیں۔ اس کے ایک دوست نے سرگوشی کی، ابے یار یہ تو جنت کی حور ہے، شیری تو بہت لکی ہے یار۔ دوسرا بولا، قیامت ہے یار، میری تو ہوش اڑ گئے، شیری کہاں سے ڈھونڈا ہے یہ کو نور، کاش میری بھی ایسی قسمت کھل جائے۔ شہریار دوستوں کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا اور اس کی گردن میں فخریہ تناؤ آ گیا۔ دودھ پلائی کی رسم میں جب شہریار نے مایا کو 20,000 دیے تو وہ چہک کر بولی، دولہا بھائی میری سہیلی چاند کا ٹکڑا ہے، اب چاند پہلو میں بیٹھا ہو تو اتنے پیسے بہت کم لگتے ہیں۔ شیری کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مایا کو 50,000 دے دیے۔ شہریار کا ایک دوست مایا پر لٹو ہوتے ہوئے بولا، شیری یہ آفت مجھے نہیں مل سکتی کیا؟ مایا چہک کر بولی، بھائی صاحب منہ دیکھو رہے اپنا۔ سب قہقہے لگانے لگے اور وہ لڑکا شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سسرالیوں نے ربیہ کا بہت پرجوش خیر مقدم کیا۔ رسموں سے فراغت پا کر نندوں نے ربیہ کو اکیلے کمرے میں پہنچا دیا اور خود رخصت ہو گئیں۔ کمرے میں آتے ہی اس کی سانسیں تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھیں۔ پورے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا۔ ربیہ اپنے ارمانوں کی سیج پر بیٹھ کر شیری کا انتظار کرنے لگی۔ شیری جب دوستوں کو رخصت کر کے کمرے میں آیا تو حسن کے اس مجسمے کو سیج پر بیٹھا دیکھ کر اسے تکتا رہا۔ ربیہ شیری کو یوں مبہوت دیکھ کر ہنس پڑی اور پھر کچھ ہی دیر میں دو تلکتے جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ دوسری صبح جب ربیہ کی آنکھ کھلی تو وہ شیری کو پہلو میں سوتا دیکھ کر خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی۔ اور وہ کیوں سمجھتی خود کو خوش قسمت، ایک وجیہہ شوہر، بنگلہ، گاڑی اور پیار کرنے والا سسرال، سب کچھ ہی تو پا لیا تھا اس نے جو اس کی خوش قسمتی کی دلیل تھی۔ دعوت ولیمے میں تمام انتظامات اور سجی سنوری ربیہ کو زیورات میں لدا پھندا
دیکھ کر اس کے سارے رشتہ داروں کی آنکھیں چندیار رہ گئیں۔